اپنے شیڈول مرتب کر لو. ہم نے نماز ٹائم پر پڑھنی ہے، قرآن مجید تلاوت کرنی ہے، اشراق کے نوافل پڑھنے ہیں. حضور کے صدقے میں اس امت پر کتنی کرم نوازی اللہ نے فرمائی. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اشراق کی نماز کون سی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد جو 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں انہیں اشراق کے نوافل کہتے ہیں. اور جو آدمی اشراق کے نوافل پڑھے گا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا. کتنی دیر لگی؟ 10 منٹ بھی نہیں لگے. آپ نے وضو کیا، مسجد میں آئے، یہ نفل پڑھے اشراق کے، اور 2 پڑھ لیے یہ 4 پڑھ لیے. اللہ کریم فرماتے اتنی تھوڑی سی تیری محنت ہوئی ہے اور میں اجر کتنا دے رہا ہوں، 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہوں. اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں اوابین کے نوافل ہیں. اوابین وہ 6 رکعتیں جو انسان پڑھے گا، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 سال کی عبادت کے برابر 6 نفل پڑھنے والے کو یہ نامہ اعمال میں خالق کائنات ثواب لکھ دیں. یہ پہلی امتوں کے اندر یہ لوٹ سیل نہیں تھی. یہ جو لوٹ سیل نیکیوں کی ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. تو رمضان کی تیاری کیا ہے؟ نماز کی پابندی شروع کر دیں. کوئی نماز رہنی نہیں چاہیے. رات نبی ہیں، تہجد کی کوشش کریں. رات کو 4 رکعتیں، تہجد کی کم از کم 4 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں. اس کے اندر ابھی سے اپنے آپ کو جاگنے کی عادت بنائیں، کیونکہ سحری میں تو ویسے ہی اٹھنا ہے. رمضان کے اندر تو پھر اور لوٹ سیل اللہ کریم لگا دیتے ہیں کہ سحری بھی کی تم کر رہے ہو. اور اللہ کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، فرشتوں دیکھو نا، تم ان انسانوں کے بارے میں کہتے تھے کہ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائیں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. ان انسانوں کو چھوڑو، ان کو اپنا خلیفہ نہ بناؤ. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو راز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میرا خلیفہ نہ فرشتہ بن سکتا ہے نہ کوئی بن سکتا. اللہ نے فرمایا میں نے عزت کا تاج اٹھا کے انسان کے سر پہ رکھا اور حضور کی امت کو یہ میں نے شان بخشی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان، یہ شعبان کا مہینہ، یہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنے گریبانوں میں جھانکے، رمضان تو آ رہا ہے، وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے آ جائے گا. زندگی انسان کی کتنی تیزی سے گزر رہی ہے. فرمایا عمر دنیا ہو رہی ہے مثل برف کم، عمر دنیا ہو رہی ہے مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم. فرمایا انسانی زندگی برف کے بلاگ کی طرح پگھل رہی ہے، گزر رہی ہے. برف کا بلاگ جب رقشے سے اتارا جاتا ہے نا، آدمی کہتا ہے بڑا وزن ہے، 3 من ہے، 4 من ہے، یہ نہیں ضائع ہوتا، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ایسا ایسا ہر طرف سے قطرے نیچے گر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کا حجم اور جسم کم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے، وہ میاں یہاں برف کا بلاگ پڑا تھا، کہاں گیا؟ کہتے بھی میاں ادھر ہی پڑا تھا، پگھل گیا ہے. تم نے اس کو سنبھالا جو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ٹاٹ ڈالتے، کوئی اس پر بوریاں ڈالتے، اس کو سنبھالتے تو وہ بچ جاتا. تم نے خیال نہیں کیا تو وہ اپنا کام کر کے چلا گیا. انسان کی زندگی بھی اسی طرح ہے کہ وہ برف کے بلاگ کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہے. زندگی تو گزر نہیں، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، رات بھی ہوگی، دن بھی ہوگی. یہ شب و روز گزر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے میں 70 سال کا ہو گیا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 50 سال کا ہو گیا ہوں. تو وہ گھڑی رکی تو نہیں ہے نا، وہ تو چل رہی ہے. تو خوش نصیب انسان وہ ہے جو موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے اور رمضان المبارک کی آمد شروع ہے.